نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. رواه ابن ماجہ في کتاب الاحکام. معزز بزرگان قوم ملت، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، ہر قسم کی بڑائی و کبریائی ہے اس وحدہ لا شریک کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساتھی نہیں، جس کا کوئی مثل نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں، جو تنہا تمام کائنات کا مالک کل ہے، جل جلالہ و اعلی شانہ. بے شمار درود و سلام ہو نبی اقدس و مقدس محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالی نے رحمت للعالمین بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین گرامی، خطبہ جمعہ کے لیے جس موضوع پر بولنے کے لیے کہا گیا وہ معاملات میں ایک اہم معاملہ ہے قرض. قرض عربی زبان میں قرض جس کو لین دین، ادھار کہا جاتا ہے، کسی سے لے لیا جائے. اس کو آپ عربی ڈکشنری میں جب دیکھیں گے، باب ضربہ سے اس کے معنی ہوتے ہیں کاٹنے کے، قرض کے اصل معنی ہوتے ہیں کاٹنا. باب افعال سے اقرضہ کے معنی ہوتے ہیں قرض دینا. افتعال سے اقترضہ قرض لینا. استفعال سے استقرضہ قرض مانگنا. جب اس کے معنی کاٹنے کے ہوتے ہیں تو اس لین دین کو قرض کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ایک غیرت مند آدمی، خوددار آدمی اگرچہ قرض لینا جائز، اس میں کوئی قباحت یا برائی نہیں، کوئی برائی نہیں، انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پھر بھی ایک غیرت مند آدمی، خوددار آدمی سوچتا ہے کہ کہوں کہ نہ کہوں، مانگوں کہ نہ مانگوں. بسا اوقات اسے ضرورت پڑ جاتی ہے تو سوچتا ہے کہ فلاں سے بہت جل رہا ہے، چلو کہ مانگ لیتا ہوں. کچھ دور جاتا ہے، واپس آ جاتا ہے. کبھی کبھی ان کے پاس جا کر کہہ نہیں پاتا، واپس چلا آتا ہے. یعنی اس کو یہ چیز کاٹتی ہے، اس لیے اس کا نام قرض پڑا. اس کے اصل معنی کاٹنے کی. اور لے لیتا ہے تو جس سے لیا ہے جب اس کا سابقہ ہوتا ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے، تو جیسے اس کو یہ چیز چبھتی ہے، کاٹتی ہے کہ کب میرے پاس آ جائے یار، ان کا لیا ہو تو انہیں دے دوں. اور اس لیے بھی اس کا نام قرض پڑا کہ جو دیتا ہے وہ اپنے مال کا ایک حصہ الگ کر کے دیتا ہے، کاٹ کر کے دیتا ہے کسی کو، اس لیے اس کا نام قرض پڑا. اس کے اصل معنی کاٹنے. اور اس لیے بھی کہ دینے والے نے دے دیا، لینے والے نے لے لیا، ایک ٹائم متعین ہوا کہ اس پہ بھائی ہمیں دے دینا،
وہ ٹائم گزر گیا، اب دینے والا کہتا بھائی دے دو، تو ٹائم ہو گیا، ٹھیک ہے تھوڑا اور رک جاؤ، جواب آتا ہے کچھ دن اور بیت گیا تو کہتا ہے ہمارا چاہیے کب دو گے؟ تو کہتا ہے بھاگے جا رہا ہوں، کھا لوں گا تمہارا۔ پھر کچھ اور ٹائم بیت گیا تو کہتا ہے مجھے آج ہی چاہیے، دے کے جانا۔ تو کہتا ہے کہ دم ہو تو لے لو۔ تو یہ قرض جو ہے کبھی کبھی دوستی کو، تعلقات کو، بھائی چارگی کو کاٹ دیتی ہے، دوستی ختم کر دیتی ہے، تعلقات ختم کر دیتی ہے، بھائی چارگی ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے بھی ہے جو کہ کاٹتی ہے رشتوں کو، اس لیے بھی اس کا نام قرض پڑا، اس کے اصل معنی کاٹنے کے۔ اصطلاحی تعریف قرض کی ہے کہ آدمی اپنی ملکیت کو، اپنی رقم کو اپنے کسی ضرورت مند بھائی کو دے، ایک مدت کے لیے، بغیر کسی نفع کے، بغیر کسی نفع کی لالچ کے، بغیر کسی نفع کے ڈیمانڈ کے، جتنا دیا ہے اتنا ہی لینے کے قرض سے، اور اتنے ٹائم تک جو اپنے مال سے وہ اپنے مال کو دے دے گا اور اپنے مال سے محروم رہے گا، اتنے ٹائم تک اس کا ثواب وہ اللہ تعالیٰ سے رکھے امید کہ میں قرض دے رہا ہوں اس لیے کہ اس کا اجر مجھے اللہ تعالیٰ دے گا۔ ہمارے سلف میں صحابہ کرام، تابعین اعظام جب کسی کو قرض دے دیتے تھے تو قرض لینے والا اگر قرض لینے کے بعد راستے میں سواری روک کے بٹھاتا تھا کہ فلاں سے قرض لیا ہوں، مدی کے دو بیٹھو، تو نہیں بیٹھتے تھے۔ کچھ کام میں آ کر کے ہاتھ بٹانے لگتے تھے تو نہیں کام کرنے دیتے تھے کہ کہیں یہ بھی سود نہ شمار ہو جائے، یہ نفع میں شمار نہ ہو جائے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر قرض لینے والا قرض لینے سے پہلے بھی آپ کو سواری روک کے بٹھا لیتا تھا، قرض لینے سے پہلے بھی آپ کے کام میں ہاتھ بٹاتا تھا، اور بعد میں بھی کر رہا ہے تو معمول کی بات ہو گئی۔ اور قرض لینے سے پہلے وہ آپ کو سواری روک کے نہیں بٹھاتا تھا اور وہ آپ کے کام میں ہاتھ نہیں بٹاتا تھا، قرض لینے کے بعد وہ ایسا کرتا ہے تو صحابہ کرام، تابعین اعظام ایسا نہیں کرنے دیتے تھے کہ یہ قرض کے بدلے میں سود نہ شمار ہو جائے اور ناجائز نہ ہو جائے، کیونکہ جو کچھ وہ قرض دیتے تھے اس کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین کی ذات سے رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں آخرت کے اندر دے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کتنا ملے گا، 50 دے رہا ہوں تو کتنا ملے گا، یہ سب حرام چیز ہے، قرض ہنسنا ہے نہیں۔ قرض یہ ایک فطری چیز ہے، فطری نیچرل ہے، کسی کو بھی ضرورت پڑ سکتی، امیر ہو، غریب ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، مرد ہو، عورت ہو، نوکری کرنے والا ہو، تجارت پیشہ ہو، کوئی بھی ہو، ضرورت پڑ سکتی سب کو۔ یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء، خاتم المرسلین کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی ضرورت پڑی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودرہ مرہونۃ عند یہودی ب30 صاع من شعیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس 30 صاع جو کے بدلے رہن رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے اپنی زرہ کہتے ہیں کہ وہ لوہے کی جاکٹ ہوتی تھی جو جنگ کے میدان میں پہنتے تھے کہ تیر تلوار نہ لگے، تو اس کو اللہ کے نبی نے گروی رکھ کر کے، رہن رکھ کر کے 30 صاع جو، 30 صاع مطلب تقریباً 75 کلو، 75 کلو جو اللہ کے نبی نے قرض لیا تھا ایک یہودی سے، اور آپ کی وفات ہو گئی اس قرض کو ادا کرنے سے پہلے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ پھر صحابہ کرام نے نبی کے اس قرض کو ادا کیا اور وہ نبی کی زرہ جو گروی رکھی تھی اس کو چھڑایا۔ یہ صحیح مسلم کتاب الجہاد والسیر باب ما قیل فی درع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ حدیث موجود۔ معلوم یہ ہوا اس حدیث کے اندر تسلی۔ اب ایک آدمی سوچے کہ یار میں اللہ کرتا ہوں، اتنی محنت کرتا ہوں، پسینے سے شرابور ہو جاتا ہوں، بار بار مجھے ہی قرض کی ضرورت پڑتی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون ہے، ان کو بھی ضرورت پڑی، ان کو بھی ضرورت پڑی، یہ نیچرل
کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. ایک اور حدیث دیکھیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل یتقاضا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی اپنا قرضہ واپس مانگنے آیا. اللہ کے نبی نے ایک آدمی سے قرضہ لیا تھا، غور کیجیے گا، تو وہ واپس مانگنے آیا اپنا پیسہ. فأخلص له، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلیظ باتیں کہی، خوب سنا دیا الٹا سیدھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلیظ باتیں، حدیث کے اندر گندی باتیں نبی کو کہی. پیسہ اپنا مانگنا ہے کا ریٹرن. فہم بھئی اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کے جو صحابہ تھے وہ دوڑے اس کی طرف پکڑ کر مارنے کے لیے، پکڑ کر اس کو مارے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الٹی سیدھی باتیں کہنا ہے. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعو، اللہ کے نبی نے کہا رہنے دو، چھوڑو. اللہ کے نبی نے کہا چھوڑو اس کو، رہنے دو، اس کو کچھ مت کہو. آپ نے کہا، صحابہ کو سمجھایا، آپ نے کہا ان لصاحب الحق مقالہ، صحابہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے کہا بھائی جس کا باقی ہے اس کو کچھ کہنے کا حق ہے. حالانکہ معاملہ یہاں دوسرا تھا. یہاں بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹائم اس سے لیا تھا وہ ٹائم ابھی ہوا نہیں تھا، پہلے سے وہ چڑھ گیا اور آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلیظ باتیں کہہ دی. جو صحابہ کے سامنے نبی کو غلیظ باتیں کہی تو نبی نے کہا رہنے دو، جس کا باقی ہے اس کو کچھ کہنے کا حق ہے. صحیح بخاری کتاب فی الاستقراض باب ان لصاحب الحق مقالہ، یہاں پہ حدیث موجود ہے. یہاں ہمارے لیے تسلی ہے، تشفی ہے. ممکن ہے ہماری زندگی کے اندر ہم کسی آدمی کے بارے میں سمجھیں کہ یار میرا بہت جگرا ہے، میرا بہت گہرا دوست ہے، لے لیں اس سے قرضہ. مجاز بدلتے ہیں. انسان کبھی چاہت رہتی ہے، کبھی چاہت کی جگہ نفرت رہتی ہے، کبھی دوستی تھوڑی گہری رہتی ہے، کبھی ہلکی ہو جاتی ہے. تو اب کسی سے آپ نے لے لیا، اس کا مجاز کسی وجہ سے بدلا آپ کی خلاف، تو اب وہ ادھر ادھر کہہ رہے میں نے دیا تھا تو یہ ہوا، میں نے دیا تو یہ ہوا، یہاں پھنسا تھا تو میرے گھر پہ آ کے ایسا ایسا کہہ رہا تھا تو میں نے دیا، میں نے اس کا کام نکالا. تو صبر کریے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلیظ بات آ کے کہہ رہا ہے، غلیظ بات آ کے کہہ رہا ہے. تو اس کے اندر بھی تسلی ہے کہ زندگی میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی سے آپ لے لیں اپنا سمجھ کر کے اور وہ اس کا الٹا سیدھا کرنے لگے، آپ کی بدنام کرنے لگے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوگا، کیونکہ ایک نیچرل چیز ہے. اس لیے قرض دینے کی فضیلت بھی بہت آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا ما من مسلم یقرض مسلما قرضا مرتين، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو اگر دو بار قرض دیتا ہے، دو بار قرض دیتا ہے تو اسے ایک بار صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. یعنی آپ نے کسی کو 1000 روپے دیے اور اس نے آپ کو واپس بھی کر دیا، پھر اس کو ضرورت پڑ گئی کبھی، پھر آپ نے 1000 دے دیے، پھر آپ کو واپس مل گیا. 2 بار آپ نے قرض دیے اور دونوں بار آپ کو آپ کے پیسے واپس مل گئے، پھر بھی آپ کو 1000 صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملے گا. یہ سنن ابن ماجہ کتاب الاحکام باب فی القرض یہاں پر روایت موجود ہے. اس لیے اس کی اہمیت ہے تاکہ یہ جو پرسنٹیج پہ اور سود پہ جو قرضے بڑھتے ہیں اس کا خاتمہ ہو معاشرے سے. ہمدردی بڑی خواہی انسان کے اندر جاگے. اسی لیے اتنی اہمیت اور اس کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس کی فضیلت بتلائی. حضرت امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح ابن حبان کے اندر ایک اسود بن یزید رحمۃ اللہ علیہ سے روایت نقل کی ہے. وہ کہتے ہیں اسود بن یزید کہ میں ایک آدمی سے قرض لیتا تھا جب ضرورت پڑتی تھی اور میں واپس کر دیتا تھا. ایک بار میں نے 500 دینار اس سے قرض لیے اور واپس کرنے کے لیے جب ٹائم ہوا تو میں پیسہ لے کے گیا. پیسہ میں لے کے گیا، میں نے کہا کہ آپ کا ٹائم ہو گیا اور پیسہ لایا ہوں آپ کے ٹائم پہ، لیکن مجھے ان پیسوں کی ابھی 2-3 دن اور ضرورت ہے، آپ 2-3 دن بعد لے لینا. تو انہوں نے کہا نہیں مجھے آج ہی چاہیے. اسود بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے بہت اصرار کیا کہ اللہ کے بندے برابر ٹائم پہ دیتا ہوں، آج بھی لایا ہوں ٹائم پہ، تھوڑا کام ہے مجھے، 2-3 دن کے بعد میں دے دوں گا. کہا نہیں مجھے ابھی چاہیے. تو کہتے ہیں میں نے پیسے دے دیے. جیسے میں نے اس بندے کے ہاتھ میں اس کے پیسے دیے اس کے بعد وہ کہتا ہے اب آپ لے لیجیے. تو اسود بن یزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہوا. میں نے کہا ابھی تک اصرار کر رہا تھا میں کہ بھائی رہنے دو 2-3 دن،
تو آپ تو کہہ رہے نہیں ابھی چاہیے اور آپ اب کہہ رہے لے لیجئے. تو انہوں نے کہا کہ اسود بن یزید یہ حدیث ہم نے آپ ہی سے سنی ہے کہ 2 بار قرض لینا یہ 1 بار صدقہ کرنے کے برابر ثواب ہے. اگر میں اسی کو کنٹینیو رکھتا تو وہ ایک ہی بار شمار ہوتا ہے. اس لیے میں نے لے لیا, اب دوبارہ آپ کو دے رہا ہوں تاکہ مجھے 500 دینار صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے. قرض لینا اگرچہ جائز ہے لیکن اس کی شرطیں اس کی انسان بنیادی ضرورت, انتہائی اہم ضرورت پر لے. قرض کھانے اڑانے کے لیے نہ لے, ریاکاری کے لیے نہ لے, معاشرے میں معاشرے کے اندر اپنے آپ کو دکھانے کے لیے نہ لے, اس لیے قرض نہ لے. فضول خرچی کے لیے قرض نہ لے. ایک روایت دیکھیے آپ, مسند احمد کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ان صاحب الدین یؤت یوم القیامہ حتی یوقف بین یدی اللہ تعالی. ایک قرضدار کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا جائے گا. فیقول اللہ عز وجل, وہ ایسا قرضدار جس نے دنیا میں لوگوں سے قرض لے لیا لیکن دیا نہیں. اللہ تعالیٰ کہے گا یا صاحب الدین بماذا اخذت هذا الدین وبما زیت حقوق الناس. اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا, کسی کے مال کو لے کر کے بھول جانا, کھڑا ہونا پڑے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے. ایک صاحب کہنے لگے, میں نے یہ خطاب کیا تو کہنے لگے کہ اگر منڈولی ہو جائے. میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ بولے نہیں, میں 50,000 باقی ہوں تو نہیں دے رہا ہوں. تو بولے چلو 20 میں ہی آپس میں طے کر لیتے ہیں. نہیں اللہ کے بندے, وہ خود سے چھوڑ دے رہا ہوں الگ مسئلہ ہے, اور ہم اس کو تھکا کر کے مجبور کر دے رہے ہیں تو اپنے گھر پہ بیٹھ جائے گھر کر کے. یہ جیسے جان کسی کی حرام ہے, جیسے عزت کسی کی حرام ہے, ایسے دوسرے کا مال ناحق لینا بھی حرام ہے. اللہ کے روبرو کھڑا ہونا پڑے گا اور اللہ کہے گا یا صاحب الدین بما اخذت هذا الدین, تم نے قرضہ کیوں لیا, اور بما زیت حقوق الناس, تم نے لوگوں کا حق کیوں ضائع کیا. وہ آدمی کیا کہے گا, یا رب انک تعلم, اے میرا رب تو جانتا ہے, انی اخذت هذا الدین, میں نے قرض لیا, فلم آکل ولم اشرب, میں نے کھایا پیا نہیں. دیکھیے اس نے کہا کہ کھانے اڑانے کے لیے نہیں لیا تھا, پارٹی کرنے کے لیے. ولم البس, پہننے کے لیے میں نے نہیں لیا کہ اس کی پوشاکیں بنائی. ولم یزین, اس کا فضول خرچی میں نے نہیں کیا تھا اس قرض کا, لیکن قرض میں کیوں لیا تھا, ولکن کان بین یدی اما سرق و اما حرق و اما وضیع. وجہ یہ تھی کہ یا تو میرے یہاں بندہ کہے گا یا تو آگ لگ گئی تھی میرے یہاں, میری دکان میں مکان میں آگ لگ گئی اور میرا سب کچھ جل گیا تھا, سب کچھ جل گیا تھا تو مجھے قرض لینا پڑا, یا سرقن, میرا سب کچھ چوری ہو گیا تھا تو لینا پڑا. اما وضیع, یا کوئی ایسی مصیبت آ گئی تھی کہ میرا سب کچھ برباد ہو گیا تھا تو مجھے قرض لینا پڑا. اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر آدمی کو سوکھی روٹیاں میسر ہیں تو مرغن غذائیں کھانے کے لیے قرض نہ لے. اتنا خرچہ کر دیا پوزیشن دکھانے کے لیے, اتنا اسٹارٹر کھلا دیا, قرض لے کر کے بیٹھ جائے, اس لیے نہیں لینا چاہیے. اگر پھٹے پرانے کپڑے ہیں تو سوٹ بوٹ کے لیے آپ قرض نہ لیں, دکھاوے کے لیے قرض نہ لیں. بنیادی ضرورت انسان کی نہیں پوری ہو رہی ہے, قرض لینا پڑے تو انسان لے. فضول خرچی کے لیے قرض نہ لے, اڑانے کے لیے قرض نہ لے. یہ اولی شرط ہے قرض. اور دوسری شرط یہ ہے کہ لینے کے وقت ادائیگی کی حسن نیت ہوئی, یعنی کہ پیسہ آپ لیں کسی کا قرض تو آپ کی نیت ٹھیک ہو کہ مجھے اس کو دینا, وقت پر دینا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں, کوشش بھی کریں کہ جو ٹائم ہم نے لیا ہے اس ٹائم پہ میں اس پیسے کو ادا کر دوں. یہ آپ کی کوشش ہونی چاہیے. حدیث دیکھیے, صحیح بخاری کتاب الاستقراض کی حدیث سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, من اخذ اموال الناس یرید اداها ادى الله عنه, اگر کوئی کسی کے پیسے کو لیتا ہے, قرض لیتا ہے, یرید اداها, اور اس کو ادا کرنے کی نیت ہوتی ہے, ادى الله عنه, تو اللہ تعالی ادائیگی کا ذریعہ بنا دیتا ہے. انسان کی نیت ٹھیک ہوتی ہے, مجبوری پہ لے رہا ہے اور سوچتا ہے کہ اللہ مجھے اسے ادا کرنا ہے, یہ پیسہ مجھے دینا ہے, تو اللہ تعالیٰ کوئی ذریعہ بناتا ہے, کوئی اس کی روزی کہیں بڑھاتا ہے, اس کے معاش کا کوئی راستہ نکالتا ہے, دھیرے دھیرے اس کا قرضہ ادا ہو جاتا ہے. اور دوسری طرف ومن اخذ اموال الناس یرید اتلافها, اگر کوئی کسی کا مال لیتا ہے اور پہلے سے اس کی نیت ہوتی ہے کہ ایک بار
جیسا پیسہ میرے پاس آ جائے پھر دیکھتا ہوں کیا کرنا ہے، پھر دینا نہیں ہے، نیت اس کی پہلے سے گڑبڑ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اتلفہ اللہ عنہ، تو اللہ تعالی اس کو ضائع کر دیتا ہے، یعنی جو پیسہ لیا ہے اس کو اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا، اور نہ اس کو توفیق ملے گی کہ وہ قرضے کو ادا کر سکے واپس۔ اس سے بخاری کی روایت، ہمارے معاشرے میں، ہر معاشرے میں ہر جگہ دو چار چیٹر ہوتے ہیں، لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں ارے فلاں کا 1 لاکھ لیا، کوئی کہتا ہے فلاں کا 2 لاکھ لیا، کوئی کہتا ہے 50,000 ان کا لیا، پھر سب جوڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ 50 لاکھ مارکیٹ سے اٹھایا ہے، پھر انہی میں سے کوئی کہتا ہے کیا کیا، آخر کیا کیا، کہیں دکھتا بھی نہیں ہے کہ کچھ لے لیا ہو، کچھ خرید لیا ہو، کچھ بنا لیا ہو، اور وقتی طور پر اگر دکھ بھی گیا تو رکے گا نہیں، وہ رکے گا نہیں، وہ جھڑ جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو وہی لوگ کہتے ہیں کہ کیا کیا آخر، تو کچھ کر بھی نہیں پائے گا، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کسی کے مال کو لیتا ہے اور نیت ٹھیک نہیں ہے، واپس دینے کا ارادہ نہیں رکھتا ہے، تو اللہ اس کو برباد کر دیتا ہے، یعنی جو لیا ہے وہ بھی وہ اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا، یوز نہیں کر سکتا، اللہ اسے ضائع کر دے گا، اور اس کو توفیق بھی نہیں ملنے والی ہے کہ وہ قرض کو ادا کر دے۔ اس لیے ادائیگی کے وقت حسن نیت ہونی چاہیے۔ قرض لینے کی دوسری شرط ہے کہ ہمیں دینا ہے قرض کو، تب اللہ رب العالمین توفیق دیتا ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے قرض لینے کی کہ انسان اپنی ادائیگی کی قوت کو دیکھ کر کے قرض لے، یعنی اپنی آمدنی کے ذرائع کو دیکھ کر کے قرض لے، کیپیسٹی اس کی اس پیسے کو ادا کرنے کی کتنی ہے اسے قرض لے۔ ایک آدمی جانتا ہے کہ مہینے میں 50,000 میری آمدنی، یعنی نوکری سے اتنا میرے پاس آ جاتا ہے، یا کرایہ بھاڑے سے اتنا میرے پاس آ جاتا ہے، یا دکان کے غلے سے اتنا، منیمم میں 50,000 تو کما ہی لیتا ہوں، جانتا ہے، اور حالات کیا ہو سکتے ہو اللہ کے ہاتھ میں، لیکن اس وقت اس کو معلوم ہے کہ اتنا لگ بھگ میں کماتا ہوں۔ اب وہ 50,000 مہینے کما لیتا ہے، اب وہ 2 لاکھ روپیہ کسی سے قرض لے رہا ہے، 4 مہینے کا ٹائم لے رہا ہے کہ ہر مہینے 50-50 میں دے دوں گا، تو گویا کہ اس نے اپنی آمدنی کے ذرائع کو دیکھ کر قرض لیا، اپنی ادائیگی کی طاقت کو دیکھ کر کے اس نے قرض لیا، اس کا دھیان رکھنا۔ اور ایک آدمی جانتا ہے کہ میں 20,000 نہیں کماتا ہوں اور میرے پاس کوئی پراپرٹی بھی نہیں کہ میں ادا کر دوں گا وہ قرضہ، 20 لاکھ کا قرضہ اٹھا لیا، 10 لاکھ کا قرضہ اٹھا لیا، تو گویا کہ اس نے اپنی ادائیگی کی قوت کو دیکھے بغیر قرضہ لے لیا، اور ایسا کرنا درست نہیں۔ اپنی ادائیگی کی قوت کو دیکھ کر کے انسان قرض لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انی لا احب ان يتحمل بامانته ما ليس عنده، کہ مجھے بات پسند نہیں ہے کہ انسان قرض لے لے کسی کے مال کو جو اس کی ادائیگی کی قوت سے باہر ہو، جسے وہ ادا نہ کر سکتا ہو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے پسند نہیں۔ قرض اگر لینا جائز ہے میرے بھائیوں، پھر بھی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہر نماز کے بعد جہاں بہت ساری چیزوں سے بچنے کی دعا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی نے لیا تھا، لینا جائز ہے، لے سکتے ہیں، لیکن یہ کافی حد تک بچائیے اپنے آپ کو قرض سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد جہاں بہت ساری چیزوں سے آپ بچنے کی دعا کرتے تھے، آپ یہ بھی کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من المغرم والمعصم، اللہ مجھے قرض لینے سے بچانا، اللہ مجھے گناہ سے بچانا۔ ایک صحابی جب بار بار اس بات کو سنتے رہے کہ اللہ کے نبی ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ قرض سے بچانا، اللہ قرض سے بچانا، تو صحابہ بول بیٹھے یا رسول اللہ انک تستعیذ من المغرم کثیرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو قرض سے بہت زیادہ بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نام ان الرجل اذا غرم حدث فكذب وعد فاخلف، کہ ہاں انسان جب قرض دار ہو جاتا ہے تو بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب قرض کے بوجھ کے نیچے دب جاتا ہے تو اس کے پاس ادائیگی کے لیے نہیں ہے، پھول آتا ہے، لوگ پیچھا کرتے ہیں، کہتا ہے کل ہو جائے گا،
परसों देता हूँ, करवाता हूँ, भिजवाता हूँ, कभी बच्चों से फोन उठवाता कहते बोलते अबू नहीं है, तो ये सारी चीजें शुरू हो जाती है। बोलता है तो झूठ बोलता है, वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है। इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सही बुखारी किताब इस्तिखराज की मैं कर्ज से पनाह तलब करता हूँ। और रिवायत के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ग़लबति दैन व क़हरि रिजाल, अल्लाह कर्ज के गालिब आने और लोगों के कहर से बचा। एक और रिवायत के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्रि वद दैन, अल्लाह कर्ज से और कुफ्र से बचा। एक जुमले में आपने कहा कर्ज से और कुफ्र से बचा। तो एक सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतादिलुल कुफ्र बिद्दैन, आप कर्ज और कुफ्र को बराबर कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, हाँ, इंसान जब कर्ज के बोझ के नीचे दब जाता है तो उन राहों पर चल पड़ता है, उन रास्तों पर चल पड़ता है जो रास्ते उसे कुफ्र तक ले जाते हैं, जो रास्ते उसे कुफ्र तक पहुंचा देते हैं। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, सही बुखारी किताबुल कफाला की रिवायत है, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबी बयान फरमाते हैं, इदा युता बिर्रजुल मुतवफ़ा अलैहि दैन, अगर अल्लाह के नबी के सामने कोई ऐसा जनाजा लाया जाता जिनके ऊपर कर्जा होता, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते, हल अलैहि मिन दैन, हल तरका लिदैनि वफान, कि क्या ये आदमी जिनकी वफात हो गई है, इनके ऊपर कर्जा है, क्या इनके पास इतनी जायदाद है कि इनका कर्जा अदा हो जाएगा? अगर कहा जाता कि इन्होंने इतनी जायदाद छोड़ी है कि इनका जो कर्जा है, क्योंकि मौत अचानक आती है, लेन देन रहता है, तो अगर कहा जाता कि हाँ इनके पास इतना है कि इनका कर्जा अदा हो जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे की नमाज पढ़ाते। और अगर ये कहा जाता कि कर्जा तो है लेकिन अदा करने के लिए इनके पास नहीं है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाते। आप सहाबा से कहते कि तुम लोग पढ़ लो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल जाते। मेरे भाइयों, एक वाकया हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस रिवायत के अंदर है, वो कहते हैं कि एक बार हम लोग एक जनाजे में थे, उतिया बिजनाज़तिन, एक जनाजा लाया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, अल्लाह के नबी ने पूछा, हल अलैहि मिन दैन, क्या इस मय्यत पर कर्ज है? और ला या रसूलल्लाह, सहाबा ने कहा नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कर्ज नहीं। फसल्ला ने, आपने जनाजे की नमाज पढ़ा दी। सुमकुत के बिजनाज़तिन उखरा, कहते उसके बाद में फौरन कहीं एक और इंतकाल हुआ था किसी का, लोग उनका भी जनाजा लेके आ गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हल अलैहि मिन दैन, इनके ऊपर कर्ज है? तो लोगों ने कहा हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्ज है। तो आपने कहा है देने के लिए, अदा करने के लिए? कहा नहीं, देखिए सब बंदी हो गई है, जनाजा तैयार है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं जनाजा पढ़ाने के लिए, लेकिन कर्ज लिए हैं मय्यत अदायगी के लिए नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगे, कहा कि तुम लोग पढ़ लेना। अबू कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौजूद थे, फकामा अबू कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अबू कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हो गए और कहा, अलैहि दैन या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जामिन होता हूँ, इस मय्यत का जो भी है कर्जा इनके पास नहीं है, लेकिन मैं भर दूंगा, मैं अपनी तरफ से भर दूंगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए और आपने पढ़ाया। इमाम बुखारी ने सही बुखारी में बात बताए, बाबू मन तकफ़ल अन मय्यत, कि अगर मय्यत के पास नहीं है, कोई और गारंटर होता है, कोई जामिन होता है, कोई खड़ा होता है कि मैं भर दूंगा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे की नमाज पढ़ाई है। मेरे भाइयों देखो, ये अपने मामलात को ठीक ठाक रखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, युग़फ़रु लिश्शहीद कुल्लु शैइन इल्ला दैन, कि शहीद के हर गुनाह को माफ कर दिया जाता है सिवाय कर्ज के, कर्ज को नहीं माफ किया जाता है। आज कितने औलाद ऐसे होते हैं कि बाप के मरने के बाद उनसे कहा जाता है कि आपके अब्बा का इतना इतना बाकी था, तो कहते हैं हम नहीं जानते हैं, वो तो अब्बा से करना चाहिए था आपको। कुछ लोग कहते हैं कि जिनको दिए थे उनसे ले लो। याद रखो, ये शहीद के हर गुनाह को माफ कर दिया जाएगा, कर्ज को नहीं माफ किया जाएगा। इसलिए चाहे वो पार्टनर का हो, चाहे वो भाई का हो, चाहे किसी और का हो, उसका ऐसा कानूनी पेपर बना करके रखो कि बच्चे आपकी दौलत बांटने से पहले उसका कर्जा अदा कर दे, ना चाहे तो भी उनको देना पड़े। मेरे भाइयों, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ इसका बड़ा मुआवजा है, क्योंकि मामला बहुत अहम है। इसलिए अल्लाह ताला ने
جن کو وسعت دی ہو، جن کو طاقت دی ہو، وہ اگر کسی کے قرض کو معاف کرتے ہیں، اگر کسی کے قرض کو کم کر دیتے ہیں تو اس کی بڑی فضیلت آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ من انذر موسرا ووضع عنه اذله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله۔ اگر کوئی آدمی کسی قرضدار کے قرضے کو کم کر دیتا ہے، چٹر کا نہیں، کوئی اچھا آدمی ہے، نیک ہے، محنتی ہے، حالات اس کے ایسے ڈاواڈول ہو گئے کہ وہ اپنے پیسے نہیں دے پا رہا ہے، تو آپ کی کیپیسٹی اگر اتنی ہے کہ وہ 10,000 دیا تھا، آپ ایک چھوڑ سکتے ہیں، تو آپ کہیں کہ 9 دے دیں، چل 8 ہی دے دیں۔ آپ کی کیپیسٹی ہے کہ 5 چھوڑ سکتے ہیں، 5 ہی دے دیں، پوری طاقت ہے کہ میں چھوڑ دوں گا، میں نے معاف کیا، پوری نہیں دینا تم کو۔ تو اس پر اگر آپ نہیں چھوڑ سکتے تو ٹائم اس کا بڑھا دیں، اس کا ٹائم بڑھا دیں، 1 مہینے کا لیا تھا آپ نے، چل 2 مہینے میں دینا، 1 سال میں دینا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں چٹروں کا ایسا مت کرنا میرے بھائیوں، ورنہ اور چٹر معاشرے کے اندر پیدا ہو جائیں گے، اس کے لیے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کوئی قرضدار کو مہلت دیتا ہے یا اس کے قرض کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے قیامت کے دن جگہ دے گا، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ میدان حشر میں جب لوگ پسینوں میں ڈوبے رہیں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو بلا کر کے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ ایک روایت کے اندر صحیح بخاری کتاب الاستخراج کی کہ ایک آدمی کو لایا گیا، اس کے پاس کوئی نیکی نہیں تھی، پوچھا گیا دنیا میں کچھ عمل کرتا تھا، کہا نہیں میرے پاس کوئی نیکی نہیں، تو صرف اتنا کہ میں ایک لین دین کرنے والا آدمی تھا، ان تو رجل ابائر الناس، میں لین دین کرنے والا آدمی تھا، اور میں اپنے لوگوں کو، اپنے نوکروں کو حکم دیتا تھا کہ اگر کوئی قرضدار ہے اور پریشان ہو گیا ہے تو اس کو ٹائم بڑھا دینا، بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہے تو اس کا چھوڑ دینا، کچھ چھوڑ دینا اس کا قرضہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کی بنیاد پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فغفر اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ ایک روایت کے سلسلے میں میرے بھائیوں، جس روایت بغیر موضوع تشریح رہ جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الکفالہ کی روایت ہے کہ اگر انسان قرضدار ہے، عزم کرے، حسن نیت کرے، اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھے تو اللہ تعالیٰ وقت پر اس کا قرضہ پورا کراتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، سمندر پار کر کے گیا، وہاں اس کو پیسے کی ضرورت پڑ گئی، ایک آدمی کے پاس گیا، کہا مجھے 1000 دینار دے دو، اس نے کہا ایتنی بالشہداء وشہدوا، گواہ لے آؤ، گواہی بنا دو، پیسہ دے دیتا ہوں قرضہ۔ تو کہا کفی باللہ شہیدا، اللہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ کہا کہ کوئی گارنٹر لے آؤ، ضامن لے آؤ، تو اس نے کہا کہ اللہ میرا ضامن ہے۔ پیسہ بہرحال دے دیا، اس نے اپنا کام کیا اور سمندر پار کر کے اپنے وطن آ گیا، اور ایک ٹائم تھا کہ اس ٹائم پہ پیسہ واپس دینا، جس ٹائم پہ پیسہ واپس دینا تھا اس ٹائم پہ اس نے روپے اکٹھا کیے اور سمندر پہ آیا کہ یہ کشتی پکڑ کر جاؤں گا سمندر پار کر کے اور یہ پیسے اور قرضہ واپس دے دوں گا ٹائم پر۔ لیکن جب سمندر پہ پہنچا تو دیکھا کہ وہ کشتی تو جا چکی، وہ کشتی جا چکی، بہت پریشان ہوا کہ اللہ کو گواہ بنایا تھا، اللہ کو حاضر و ناظر بنایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَأَخَذَ خَشَبَةً، اس نے ایک لکڑی لیا، لکڑی کو کھوکھلا کیا، اس کے اندر وہ پیسے رکھے، ایک خط لکھا کہ بھائی ایسا ایسا میٹر ہو گیا، کشتی چلی گئی تھی، اب میں اس سے بھیج رہا ہوں۔ اس لکڑی اور خط کے، لکڑی کے اندر پیسے اور خط رکھ کر کے اس کو پیک کیا، فَجَسَّمَ وَجَاهَا، اسے سمندر میں دھکا دے دیا، اللہ کے حوالے کر دیا۔ اور ادھر وہ آدمی کیونکہ ٹائم بتایا تھا کہ اس ٹائم کو آ کر کے پیسے لے لینا، وہ آیا تو دیکھا کہ جہاز سے تو سب اترے کشتی سے، وہ تو نہیں آیا ہے، تو کہا ہو سکتا کوئی وجہ ہو گئی ہو۔ پھر حدیث کے اندر ہے اس نے ایک لکڑی دیکھی اپنے سامنے، فَأَخَذَ لِأَهْلِهِ حَطَبًا، اس کو لکڑی کو اپنے گھر میں جلانے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے اٹھا لیا وہ آدمی اور لے گیا۔ جب اس کو پھاڑا تو اس میں سے پیسے نکلے اور اس کے خط نکلے۔ ادھر یہ آدمی دوسرے دن کی پتہ نہیں پیسہ پہنچا کہ نہیں پہنچا، دوسرا پیسہ لے کر کے پہنچا اور کہا کہ اللہ کے بندے وہ کشتی چھوٹ گئی تھی۔ کہا تم نے اللہ کو حاضر و ناظر بنایا تھا، اللہ کو گواہ بنایا تھا، اللہ کو ضامن بنایا تھا، دیکھ وہ لکڑی جس کو تم نے بھیجا تھا وہ موجود ہے، وہ خط جو تم نے بھیجا تھا وہ موجود ہے، وہ پیسے جو تم نے واپس بنائے تھے وہ موجود ہے، تم نے اللہ کو حاضر و ناظر بنایا تھا، اللہ کو گواہ بنایا تھا، اللہ نے تیرے وقت پر تیرے قرضے کو مجھ تک پہنچا دیا، واپس
کا انتظام کرتا. ایک چھوٹی سی حدیث کہہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. میرے بھائیو، کچھ لوگ مالداری کے باوجود ٹال مٹول کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس ہے پیسے، جس کا لیے ہیں دے سکتے، کہ کوئی مزدور آدمی اس کا 1000 2000 500 روپیہ باقی، اس کو بھی گھماتے ہیں، ارے سیٹ 500 روپیہ میرے بھائی چل لے لینا، کہیں بھاگے جا رہا ہوں. حالانکہ جس جیب میں ڈالیں گے اس میں سے نکل جائے گا. اپنی ضرورت پڑ جائے تو 2-4 لاکھ اکٹھا کر سکتے ہیں. اب وہ 500 1000 کے لیے ہائر نہیں دے سکتے، رہنے کے باوجود نہیں قرضہ واپس کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مدر الغنی ظلم، مالدار کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے، اور ظالم کی پکڑ اللہ تعالیٰ اس طرح سے کرتا ہے کہ مظلوم کیا ہے اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے. میرے بھائی، وقت ختم ہوا، باتیں تو بہت ساری ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بارے الہ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. رب العالمین ہمیں سے جو بھائی قرض دار ہیں، رب العالمین ان کی قرض کی ادائیگی کا ذریعہ بنا دے. رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں رکھے، ہمیں ایمان پر اسلام پر رکھے، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.